خواجہ آصف صاحب چاہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا کوئی آدھا رقبہ بلکہ آدھے سے بھی زیادہ رقبہ ان سے لے لیا جائے 200 ایکڑ میں سے 200 ایکڑ میں سے. ہاں جی. حالانکہ وہ 200 ایکڑ جو ہے وہ وارلڈ جگہ ہے. یہ معقول بات ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو دی جانے والی جگہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جائے. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ یونیورسٹی کی جو جگہ ہے, ویمن یونیورسٹی کی جگہ, وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی, کسی اور ادارے کو نہیں دی جا سکتی. تعلیم کے فروغ کے لیے تو ہمیں اپنی ملکیت جگہ بھی ہو تو ہمیں ڈونیٹ کر دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں آصف بھلی صاحب. یہ ہمارا ان کے ساتھ دوسرا ویلاگ ہے. اس سے پہلے بات کی گئی پاکستان بار کونسل کے انتخابات کی. اگر آپ نے وہ ویلاگ نہیں دیکھا, بڑا ہی کارآمد ویلاگ ہے کہ کس طرح سے پاکستان بار کے الیکشن ہوئے, کس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر زیادتی کر دی گئی. کس نے زیادتی کی؟ خود انہوں نے, جنہوں نے نمائندگی حاصل کی تھی, بک گئے, جھک گئے, ڈر گئے یا ضمیر جاگ گیا. بڑا ہی زبردست قسم کا وہ ویلاگ تھا. آج ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد اگلے ویلاگ میں جو اب ہم شروع کرنے والے ہیں وہ بات کرتے ہیں سیالکوٹ کی. سیالکوٹ سے آصف بھلی صاحب تشریف لائے ہیں. وہاں سے خواجہ آصف صاحب کے پنڈ سے, خواجہ آصف صاحب کے علاقے سے, ان کے ضلع سے, اور خواجہ آصف صاحب ماشاءاللہ سے سیالکوٹ کے لیے کیا کیا خدمات انجام نہیں دے رہے. اقبال سنگیڑا اس نے ان کے لیے, انہوں نے ان کے لیے, اور ان دونوں نے کس کے لیے کیا کچھ کیا, سیالکوٹ کے لیے کیا. اور پھر خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سینیٹر ہے جس کی طرف سے ہمارے سیالکوٹ کی سڑکوں کو برباد کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, اتنے پیسے اس نے کما لیے. یہ بھی خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا. اور خواجہ آصف سیالکوٹ کے لیے کتنا درد دل رکھتے ہیں. خواجہ صاحب کو دوسروں پر بالکل اعتماد نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی بندہ سیالکوٹ کی خدمت کر سکتا ہے. اس لیے جیسے تیسے بھی ہوتا ہے, جیسے بھی ہوتا ہے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. جس طرح سے بھی میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے الیکشن جیتا, جس طرح سے انہوں نے کھڑکا دیا فارم 47, اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کی طرف سے ان سے بھی زیادہ طریقے سے فارم 47 کو ریحانہ ڈار کے مقابلے میں کیسے جیتے, کتنے ہزار ووٹوں سے جیتے. اس لیے جیتے کہ ان کو اعتماد نہیں تھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی سیالکوٹ کی خدمت کر سکتا ہے. تو سیالکوٹ کی خدمت کے لیے, علاقے کی خدمت کے لیے وہ اس طرح سے کرتے ہیں, یہی وہ سوچتے ہیں. تو آج کل پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی ہے, تو خواجہ آصف صاحب اس پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں یا اس کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایسے ہی میں نے سن لیا کہیں سے. تو آصف بھلی صاحب کیونکہ وہاں سے آئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی کا معاملہ کیا ہے. جناب بھلی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل حسین عوان صاحب, یہ جو سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی ہے, یہ جو اس کا اولڈ کیمپس ہے وہ تو ڈسٹرکٹ کورٹس کے قریب واقع ہے. پہلے یہ کالج تھا, گورنمنٹ کالج فار ویمن. اب وہ کافی عرصہ سے یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی. تو ان کو ایمن آباد روڈ سیالکوٹ پر ایک جگہ 200 ایکڑ کا رقبہ دیا گیا تھا کچھ سال پہلے. اس وقت ڈاکٹر فرحت سلیمی وائس چانسلر تھی. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ جگہ ایکوائر ہوئی, اور پھر انہوں نے اس کی یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کا آغاز کیا. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فرحت سلیمی کے دور میں بھی کوشش کی گئی, خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی. ظاہر ہے وہ سیالکوٹ میں اگر کوئی اس حکومت میں مؤثر ترین آدمی ہے تو وہ خواجہ آصف ہے, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں, مطلب اس میں دو رائے نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا ان سے اچھا آپ کی بات کاٹ دوں, ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنوایا ہے. نہیں, ایئرپورٹ تو سر بالکل انڈیپینڈنٹ چیز ہے کہ وہ چیمبر آف کامرس, ایئرپورٹ بھی اور ایک ہماری جو سیال ایئر لائن ہے, وہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ہم چیمبر آف کامرس کو, اس کے ساتھ جو منسلک صنعت کار ہیں ان کو اس کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے. ان کا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے از خود پرائیویٹ سطح پر اپنے پیسے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں نا, یہ 50 لاکھ کا ایک حصہ ہے یا 1 کروڑ کا ایک حصہ ہے, تو 300-400 افراد اکٹھے ہوئے تو وہ مطلب ایئرپورٹ بن گیا. اور اسی طرح ایئر لائن بھی بن گئی. تو یہ تو ان کا کریڈٹ ہے. بہرحال وہ جو زیادہ تر صنعت کار ہیں
ان کی قربت خواجہ آصف صاحب سے ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب 2-3 دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر بھی رہے اور ابھی وزیر ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ جو یونیورسٹی ہے خواجہ آصف صاحب چاہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا کوئی آدھا رقبہ بلکہ آدھے سے بھی زیادہ رقبہ ان سے لے لیا جائے 200 ایکڑ میں سے. حالانکہ وہ 200 ایکڑ جو ہے وہ والڈ جگہ ہے, والڈ 4 دیواری کے اندر ہے. 14 فٹ اونچی. جی 14 فٹ. اس میں پھر عمارتیں بن چکی ہیں. اس وقت اب بچے منتقل بھی ہو چکے ہیں طالبات, اور پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعداد بڑھے گی. اور میرے لیے یہ ناقابل فہم ہے کہ اگر کوئی شخص, کوئی بھی شخص, میں خواجہ آصف کو اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میرا کچھ ان کے ساتھ کوئی سیاست کے حوالے سے ذہنی آہنگی نہیں ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ان پر تنقید کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو, یہ معقول بات ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو دی جانے والی جگہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جائے. یعنی یا تو وہ پرپز اس سے بھی کوئی بہتر ہو, لیکن اگر وہ اس سے بھی بہتر ہے تو اگر ایئرپورٹ کے لیے زمین ایکوائر کی جا سکتی ہے, اگر یہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے ایکوائر کی جا سکتی ہے, تو اس مقصد کے لیے بھی ایکوائر کی جا سکتی ہے. یعنی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ الگ ایکوائر نہ کرے بلکہ یہ یونیورسٹی کی جگہ. اچھا, ایک ڈاکٹر فرد سلیمی صاحب کے ہی دور میں شاید تقریباً یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ باقاعدہ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے. جن لوگوں کی زمینیں ایکوائر کی گئی تھی انہوں نے کوئی شاید کیس کیا, بالآخر وہ سپریم کورٹ میں پہنچا, تو سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ یونیورسٹی کی جو جگہ ہے, ویمن یونیورسٹی کی جگہ, وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی, کسی اور ادارے کو نہیں دی جا سکتی. اور سپریم کورٹ کا اگر یہ آرڈر نہ بھی ہو, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلیم دوستی اگر پیش نظر ہو, علم دوستی اگر پیش نظر ہو, بچیوں کا, طالبات کا مستقبل اگر پیش نظر ہو, تو اس یونیورسٹی کو کے ساتھ دستے تعاون مزید بڑھانا چاہیے. ان کی عمارتیں تقریباً تعمیر ہو چکی ہیں, بچے بھی وہاں تقریباً منتقل ہو چکے ہیں بڑی تعداد میں, اور کچھ اولڈ کیمپس میں بھی ہیں. اب اس میں جو خالی پلاٹ پڑے ہیں وہاں وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے بچیوں کے لیے پتہ ہاکی گراؤنڈز بھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم بھی ہے ویمن کی, تو وہاں مطلب کوئی فٹ بال کا بھی, کرکٹ کا بھی, ہاکی اسٹیڈیم, گراؤنڈز جس طرح کھیلوں کے میدان ہوتے ہیں. اس وقت بھی میں پنجاب یونیورسٹی میں اپنا وانسا پڑھا ہوں. نیو کیمپس کے ساتھ اتنی جگہ ہے کہ وہاں کھیتوں کی شکل میں موجود ہے اس وقت تک. اور جب میں 25-30 سال پہلے پڑھتا تھا نا, تو باقاعدہ وہاں مطلب وہ کھیت اور وہاں بھینسیں اور یہ سارا سلسلہ وہ یونیورسٹی کی جگہ. آج اس کا بہت سارا حصہ اس کے جو نئے کیمپس, اور یعنی یہ میں ایم اے صحافت کیا, تو اس وقت جب میں نے ایم اے صحافت کیا پنجاب یونیورسٹی سے, تو وہ ایک 3-4 کمروں پر مشتمل تھی. اب ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ الگ بن گیا. جب اس سے پہلے لا کالج اولڈ کیمپس میں موجود تھا, تو اورینٹل کالج کی کلاسیں جہاں ایم اے اردو, پنجابی, فارسی ہوتا ہے, وہیں لا کالج کی کلاسیں لگتی تھیں. شاید نیچے لا کالج تھا اوپر, لیکن اب لا کالج کی بہت بڑی بلڈنگ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں موجود ہے. ہیلے کالج یہ انارکلی کے قریب موجود تھا, اب ہیلے کالج نیو کیمپس میں بہت بڑی جگہ میں موجود ہے. یعنی یہ تو تعلیم کے فروغ کے لیے تو ہمیں اپنی ملکیت جگہ بھی ہو تو ہمیں ڈونیٹ کر دینی چاہیے. سے جائے کہ وہ یونیورسٹی کی جگہ ہے, یونیورسٹی کو دی گئی ہے کہ وہ تعلیم دوستی نہیں ہوگی, علم دوستی نہیں ہوگی, بلکہ علم دشمنی ہوگی اگر ہم وہ جگہ اختیار کریں. یہ افواہ ہے یا کوئی اطلاع ہے؟ نہیں, یہ خواجہ آصف صاحب کی تقریر ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا, بلکہ وہ خواجہ آصف صاحب اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں 3 زبانوں میں بات کرتا ہوں, انگریزی میں بھی بات کرتا ہوں, پنجابی میں بھی بات کرتا ہوں, تو اردو میں بھی بات کر. تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یونیورسٹی مل مار کے بیٹھے ہوئے نہیں, کسی ساری جگہ استعمال کرنا. اچھا, میں سمجھا تھا کہ وہ آپ نے کہا کہ 3 زبان میں بات کرتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں, درمیانی بات کرتا ہوں, اگلی بات میں نہیں بتا. اگلی بات ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنے الیکشن کے بارے میں تو سچ نہیں بولتے جو فروری میں ہوا ہے, باقی وہ شاید وہ کوئی شاید. اچھا, انہوں نے تقریر میں کیا کہا؟ کہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے بڑا, اگر یہ ہمیں مل جائے تقریر کہیں چلے. نہیں, اگر نہیں جی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا جھگڑا چلتا رہا اور اب ہم تقریباً اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور وہ تقریباً وہ جو جگہ کا اعلان کر رہے تھے وہ کوئی 100 ایکڑ سے بھی زیادہ کی بات کر رہے تھے. اچھا, عدالتوں کے لیے؟ عدالتوں کے لیے, اس میں عدالتیں بھی ہوں گی, ڈی سی آفس بھی ہوگا, کورٹس بھی ہوں گی,
اور ظاہر ہے کہ جیل بھی ظاہر ہے، یہ سارا جب وہ سلسلہ جائے گا پولیس لائن وغیرہ یہ سب چیزیں وہاں منتقل، تو ان سب چیزوں کے لیے دیکھیں آپ جہاں چاہے جگہ لیں، لیکن یونیورسٹی کو تو یونیورسٹی رہنا چاہیے نا۔ یہ جو تعلیم ہے یہ وہ زیور ہے، اور ہماری جو طالبات ہیں ان کے لیے ایک ڈبل ہے۔ عوان صاحب آپ بھی میں بھی بیٹیوں والے بہنوں والے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جو ماں ہے وہ پہلی مطلب تعلیم کی درسگاہ، جو بچیاں ہیں نا جنہوں نے وہاں سے تعلیم لینی ہے وہ ایک پوری نئی نسل کے لیے رہنما بھی ثابت ہوں گی، ان کے لیے تعلیم کے حوالے سے پہلی وہ یونیورسٹی خود بھی ثابت ہوں گی، ان کی پرائمری ایجوکیشن بھی وہ جس طرح پہلے دن بچے کو پنگوڑے سے لے کر وہ مطلب اس کے درجہ بدرجہ عمر بڑھتی ہے تو ماں اس کی تعلیم کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ تو طالبات کو مطلب زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری نسل کے لیے یونیورسٹیاں تیار کر رہے ہیں، کالج تیار کر رہے ہیں، راہبر تیار کر رہے ہیں۔ اور یونیورسٹی میں کہتا ہوں سیالکوٹ میں ایک لڑکوں سیالکوٹ میں پرائیویٹ یونیورسٹی بھی ایک سیالکوٹ یونیورسٹی ہے، اور ایک اور بھی میڈیکل کالج تھا، ان لوگوں نے بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی، بلکہ یہاں جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر مجاہد کامران، اب وہ اس سیالکوٹ والی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو خاص طور پر یہ جو مطلب مریم نواز شریف ہیں، میں ان کے حوالے سے میں کوئی پولیٹیکلی کوئی ان کا حامی نہیں ہوں، میں ان معنوں میں مخالف بھی نہیں ہوں کہ میں کسی جماعت سے تو میرا تعلق نہیں ہے اس وقت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاصی متحرک خاصی فعال وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر یہ ان تک یہ آواز پہنچ جائے کہ یہ یونیورسٹی کا یہ اس طرح قتل ہو رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے 2 حصوں میں، کہ یونیورسٹی کا ایک پورا حصہ اس کے جسم کا آدھا حصہ ہی آدھا دھڑ جو ہے وہاں کچہری بنا دی جائے اور آدھے میں یونیورسٹی ہو، یہ میرا خیال بالکل غلط ہے۔ اور اگر یہ مریم نواز تک آواز پہنچے گی تو میرا خیال وہ ہونے بھی نہیں دیں گی، کیونکہ ان کا یہ تعلیم کے حوالے سے اور خاص طور سے بچیوں کے حوالے سے ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے یا ان کی ایمپاورمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ بلی صاحب بھی آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں کافی زیادہ جگہ ہے، اچھا میں نے یہ دیکھا کہ واقعی بہت جگہ ہوا کرتی تھی، اچھا لیکن اب یہ دیکھا ہے تو اولڈ کیمپس ہے اپنی جگہ پر، وہاں بھی کلاسیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہی جگہ جو آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ تھی وہ بھی کم پڑ گئی ہے، انہوں نے ایک نیا کیمپس ادھر باہر بنایا ہے ہماری ادھر قریبی یونیورسٹی سے ذرا ہٹ کے۔ اچھا تو یونیورسٹی کے لیے جو بھی تعلیمی ادارے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ جو جگہ پہلے مختص کی جاتی ہے وہ بڑی رہتی ہے، اس میں ضرور کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جس طرح سے شعبے بڑھتے رہتے ہیں ان کو تو مزید کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب کو سیالکوٹ کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ 100 اور ایکڑ اراضی اگر کہیں قریب ہے، اگر وہ کوشش کر سکے تو یونیورسٹی کے رقبے میں اضافہ ہونا چاہیے، اضافہ کر دیں، مستقبل کو سامنے رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو ہم کہیں گے کہ خواجہ صاحب پلیز ذرا تسی ادھر ادھر ٹل جاؤ، یونیورسٹی نو معاف کر دیو، تو باقی جگہ بے شمار اوتھے تسی اپنی جو بھی تسی لے جانا جیل بناونی اوتھے تسی اپنی کچہری لے جانی ہے، جو کچھ بھی کرنا اوتھے جا کر لو۔ اے بچیاں تہاڈیاں بچیاں ساڈیاں بچیاں بہنا ساریاں بھی سانجیاں، انہوں نے کیوں تسی مشکلات پیدا، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے، ان کے لیے جو کھیلوں کی گراؤنڈز بننی ہے۔ دیکھیں نا یہ ایک دفعہ جگہ ڈپارٹمنٹ کئی بنے گئے، ایک دفعہ وہاں صاحب وہ جگہ چلے جائے گی نا تو یونیورسٹی کے لیے کیا کوئی تیسری جگہ پھر ایکوائر کی جائے، ایسے ہی ہوگا، یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ تیسری جگہ ان کی گراؤنڈز کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو 4 وال کے اندر یونیورسٹی بن چکی ہے، تو وہ مطلب دیواریں توڑ کے ان کے جو مطلب بلکہ وہ جو پلاٹ خالی ہے نا وہ ان بلڈنگز کے درمیان ہے، ان بلڈنگز کے درمیان، تو اس کے اندر مطلب کسی اور چیز کو یا ادارے کو داخل کرنا وہ سراسر میرا خیال ہے۔ اچھا خواجہ صاحب کو یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے ان سے ووٹ لینے، ویسے ووٹ دیکھنا وہ تو عوام صاحب کہانی الگ ہے نا، وہ تو عوام کو جواب دہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو آپ کو بھی پتہ ہے جب بھی وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا دبنگ آدمی ہے، مقرر بھی بہت اچھا ہے خواجہ آصف، لیکن جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ریحانہ ڈار کی آواز وہاں سے کوئی نہ کوئی لگا دیتا ہے، کیونکہ ریحانہ ڈار کی آواز اس لیے لگتی ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے جس رات، اس رات ہر ٹی وی چینل پر 90% 95% جب رزلٹ آ گیا تو وہ کوئی 1,26,27,000 ووٹ ریحانہ ڈار کے تھے اور 80-82,000 ووٹ خواجہ آصف صاحب کے تھے۔ تو وہ تو ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر
لیکن ہم اس سیاست میں الجھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے بھی MNA بن گئے، وزیر دفاع بن گئے، تو آپ بلکہ اس یونیورسٹی کا بھی دفاع کریں، ویمن یونیورسٹی کا بھی آپ دفاع کر لیں، اس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. میرا تو اتنا ہی نقطہ نظر. بلی صاحب بہت بہت شکریہ. اور مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان تک ہماری ظاہر ہے آپ کا تو وہ ضرور چینل بڑا مؤثر ہے اور ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ جی. بہت مہربانی ہے نا.